محبوب کون؟ خواتین و حضرات، جب عید آتی ہے تو اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک اس کے ساتھ بہت چھوٹی چھوٹی عیدیں وابستہ ہوتی ہیں جو ماضی میں پرانی لڑی کے ساتھ لٹکتی رہتی ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا جب ہم اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عید پڑھنے جاتے تھے۔ پھر یہ وقت آیا کہ ہم انگلی چھڑوا کر بالکل آزاد ہو کر نوجوان لڑکوں کی طرح اکیلے اکیلے عید پڑھنے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پھر یہ وقت آیا کہ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر بہت ساری عیدیں کی۔ پھر یہ وقت آیا کہ اپنے بچوں کے بچوں کو ساتھ لے جا کر، اور انہوں نے پیچھے مڑ مڑ کر اپنے باپ کو یہ کہہ کر کہ دادا بہت پیچھے رہ گیا ہوگا، آہستہ چلو، تو ہم وہ عیدیں بھی پڑھنے گئے۔ تو اس عید کے رشتے سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ آج سے ٹھیک 22 سال پہلے میں اپنی مسجد کی چار دیواری سے عید پڑھ کر نکل رہا تھا۔ ہم لوگوں سے مل رہے تھے۔ جب آپ عید کی نماز پڑھ چکتے ہیں تو پھر اپنے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور دوسرے نمازیوں سے گلے ملتے ہیں اور ایک خاص انداز کا معانقہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ سر ادھر ایک طرف ادھر کرتے ہیں، تو یہ کرتے کراتے ہم باہر نکلے۔ بہت سارے پرانے دوست ملے، تو مجھے خیال آیا کہ ہم اپنے دوستوں کو تو ملتے ہیں جنہیں جانتے ہیں، لیکن ان کو نہیں ملتے جنہیں ہم جانتے نہیں، جو مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کا بھی ہماری ذات پر کسی نہ کسی حوالے سے احسان ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم ملتے ہیں، ہم جانتے بھی نہیں، لیکن ان کا ہماری زندگی پر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا احسان موجود ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ماڈل ٹاؤن میں جو میں رہتا ہوں، اس علاقے کا جو تھانے دار ہے، وہ رات کو سیٹی بجانے والا سپاہی بھیجتا ہے جو بائی سائیکل پر گشت کرتا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ مجھے ان کے ساتھ جا کر عید ملنا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جی آپ ہمارے محافظ ہیں اور آپ کے لیے اتنی ساری کوششیں اور اتنی ساری توانائی لگاتے ہیں۔ اب مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارا تھانہ کہاں ہے، میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اے بلاک میں۔ میں گاڑی لے کر وہاں گیا کہ ان سے ملوں۔ جب میں گیا تو تھانے میں ہو کا عالم، سب لوگ اپنی اپنی نماز ادا کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ جوانوں کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ تھانے دار صاحب، ایس ایچ او صاحب اپنی پرانی وضع کی میلی سلوٹوں سے بھری وردی پہن کر اور انگلی میں پھنسا سگریٹ اور چٹکی بجا کر جھاڑنے کے لیے کرسی پہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے پاؤں میز کے اوپر رکھے تھے اور کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے کہا جناب اجازت ہے؟ کہنے لگے فرمائیے جناب اعلیٰ۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے ہاں جی حکم کریں۔ انہوں نے اپنے پیر میز سے نیچے اتار دیے اور بیٹھ گئے۔ تھانے والے جناب علی یا جناب اعلیٰ کہہ کے بلاتے ہیں، ان کا ایک انداز ہے۔ کہنے لگے جناب علی کیا کام ہے؟ میں نے کہا جی کوئی کام نہیں، میں تو ایسے ہی آیا ہوں۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی آدمی تھانے میں آیا اس کو کوئی کام ہی نہ ہو؟ میں نے کہا نہیں جی، آج میں اس غرض سے نہیں آیا۔ آپ ایس ایچ او ہیں؟ کہنے لگے جی میں ایس ایچ او ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے عید ملنے آیا تھا۔ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے بڑی مہربانی جناب، وعلیکم عید مبارک۔ میں نے کہا دیکھیے وعلیکم کہنے سے عید نہیں ہوتی، اٹھ کر ملنا پڑے گا اور میرے ساتھ عید ملنی پڑے گی آپ کو۔ یہ کوئی طریقہ ہوا عید ملنے کا؟ اب اتنی دور سے میں آیا ہوں۔ ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو میں نے گستاخی کرتے ہوئے انہیں کندھوں سے پکڑ کر جہاں ان کے سٹار لگے تھے ان کو اوپر اٹھایا، وہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر میں نے انہیں جھپی ڈالی۔ ذرا سے گھبرائے میں نے دوسری طرف سر کر کے معانقہ کیا جو انداز ہوتا ہے، تو انہوں نے اتنی زور سے رونا شروع کیا کہ میں ڈر گیا۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ بہت اونچی آواز میں، اتنا بڑا تھانے دار، بھاری بھرکا جسم کا آدمی اونچی آواز میں رونے لگا تو میں بالکل ہی لرزا سا ہو گیا۔ مطلب جو تیسرا معانقہ ہے وہ میں کر نہیں سکا کیونکہ میں گھبرا گیا۔ روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب علی اگر آپ سچے آدمی ہیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ 19 برس کی عمر میں سروس کرنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی شخص مجھے عید ملنے آیا ہے، کسی نے آ کر مجھے جھپی ڈالی ہے، ورنہ میں اور میری ساری قوم جو تھانے کی ہے وہ سب اچھوت ہے، ہم سب چنڈال ہیں، ہم سب چور ہیں، ہم کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا۔ 19 برس کی سروس میں آج پہلی دفعہ مجھے انسان سمجھا گیا ہے۔ میں نے کہا بالکل، میں اتنی دور سے چل کر صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ جیسا کوئی اور انسان جو ہمارے لیے اپنا وقت، اپنی صحت اور اپنا جی جان لگاتا ہے، تو لوگوں نے اصل میں ہمارے درمیان بہت خلا پیدا کر دیا ہے، بہت بڑی خلیج پیدا کر دی ہے۔ لوگ ہمارے قریب نہیں آتے، ہم لوگوں کے قریب نہیں جاتے۔ یہ غلطی پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی اور کیوں ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ملیں، لیکن ہمارے اوپر ایک ایسی شرمندگی چادر تنی ہوئی ہے کہ ہم مل نہیں سکتے۔ باقی لوگ چونکہ بڑے لوگ ہیں اس لیے آپ ہمارے قریب نہیں آتے، اور وہ بار بار مجھ سے پوچھتے رہے کہ کیا سچ آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ تو میں نے کہا جناب سچ مچ میں آپ سے ایمانداری سے اللہ رسول کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں مسجد سے نکلا بھی، میں گھر بھی نہیں گیا اور آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے آپ بیٹھیں میرے ساتھ چائے پئیں۔ میں نے کہا جی ضرور بیٹھوں گا،
اور ضرور چائے پیوں گا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو جب میں ان سے مل کر چلا تو میرے دل میں خیال آیا گھر جاتے جاتے کہ یہ محبت کی وہ کمی ہے جس کی آمد و رفت ہمارے درمیان میں رک چکی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں۔ اس میں بہت اونچی اونچی دیواریں ہیں جو ہمارے درمیان کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے دوست ادیبوں کو، صحافیوں کو، دانشوروں کو بلا کر اور تھانے کے ان لوگوں کو جو پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتے ہیں ملاؤں گا، ان کی آپس میں گفتگو کرواؤں گا تاکہ وہ ایک ربط باہمی پیدا ہو اور وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ تو اس کا انتظام کیا۔ اب ہمارے یہاں لاہور میں ایک جگہ ہے الفلاح، وہ ایک دفتر تھا نیشنل ریکنسٹرکشن کا، تو وہاں ایک ہال تھا، اس میں بندوبست کیا۔ تو پولیس والے بہت خوش ہوئے، وہ اپنی نئی نئی وردیاں، اچھی کلف لگی ہوئی، استری کی ہوئی، اچھے بوٹ چمکا کر آ گئے۔ ان میں ڈی آئی جی تھے، ایس ایس پی تھے، انسپیکٹر تھے، ایس ایچ اوز تھے، سب تھے، ہال بھرا ہوا تھا۔ کرسیاں بھی تھیں الگ کر کے، ہم جو لوگ تھے ساتھی دانشور، ادیب، صحافی، وہ سب تھے۔ اب ہمارے درمیان جو خلا ہے، وہ جو خلیج ہے، اس کو پر کرنا ہے، تو اس برج کو اوور کرنا چاہیے۔ تو میں نے زحمت دی اور کہا آئے کچھ بات کرتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے، ابتدا ہے اس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں، جیسے خاص طور پہ انگلستان میں، جو بابی مطلب جو پولیس والا ہے اس کو بابی کہتے ہیں، بچوں نے اس کا پیار سے نام بابی رکھا ہے۔ تو جتنے بچے اسکول سے جاتے ہیں اور راستے میں کوشش کرتے ہیں کہ جو بابی ان کو ملے، ٹریفک کنٹرول کرتا ہوا، اس سے جا کر ہاتھ ملائے، اور اس بابی کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسکول جاتے ہوئے بچوں کو ساتھ چمٹا کر، تھپکی دے کر، اگر اس کی جیب میں کوئی میٹھی گولی ہو یا کوئی لیمن ڈراپ ہو جو وہ رکھتا ہے، وہ ان کو ضرور دیتا ہے۔ اس کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو رستہ پوچھنے والے کو کوئی بھی مشکل ہو، وہ بابی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں لندن میں تھا تو ایک مائی بڈھی ہمارے یہاں کی، کوئی اس کو زبان بھی نہیں آتی تھی، تو وہ پنجابی بولتی تھی اور اس کے ساتھ ایک بابی لگا ہوا تھا۔ اب وہ بول رہی تھی پنجابی اور وہ بول رہا تھا انگریزی، باہمی گفتگو ہو رہی ہے، وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ مجھے برہمی گاؤں جانا ہے، مطلب برہمی گاؤں جانا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ میں نے مائی سے پوچھا، بیوی بھی میری ساتھ تھی، وہ تو کتنے برہما کر رہی ہے؟ تو مائی نے بولا، سنو مینو میرے پتر نے کہیا سی اوتے ہے گا، میں لب لوں گی۔ تو بعد میں وہ پتہ چلا کہ وہ برمنگھم جانا چاہتی تھی، وہ جو برہمی گاؤں تلاش کر رہی تھی۔ تو اتنا تو ہمیں پتہ چل ہی گیا۔ میں نے بہرحال اس بابی سے کہا کہ تھینک یو سو مچ، میں اس مشکل سے نکل گیا ہوں۔ وہ بیچاری برمنگھم جانا چاہتی تھی، اب آئی وڈ ہیلپ ہر، آپ گھبرائی نہیں۔ اب نہ اس کے پاس ٹکٹ ہے، لندن تو وہ پہنچ گئی، جہاز نے اتار دیا۔ میں نے کہا کہ اب میں اس کو لے کے چلا جاؤں گا، تو اس نے بولا کہ نو اٹس مائی ڈیوٹی، میں اس کو لے جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ اسے کیسے لے کے جائیں گے؟ کہنے لگا میرے پاس روز مرہ کے اخراجات میں سے سرکار نے اتنے پیسے دیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کریں، تو میں اس کو لے جاؤں گا۔ تو میں نے کہا آپ ان خاتون کا ٹکٹ بھی دیں گے؟ اس نے کہا جی میں اپنا بھی ٹکٹ کروں گا، ان کا بھی کروں گا، اس کو منزل تک پہنچاؤں گا۔ اگر اس کا بیٹا جس کا اس نے پتہ بتایا ہے وہاں سے پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آ کر اپنے محکمے کو بتا دوں گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان بھی اسی قسم کا رشتہ قائم ہو، محبت کی بات ہے۔ تو یہ بات کرنے کے بعد میں اپنے ایک جونیئر جو دوست سے، ان سے کہا کہ آپ ان سے گفتگو کریں۔ وہ آئے روسٹ روم کے اوپر مائک پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بڑی خوشی کا موقع ہے، اشفاق صاحب نے یہ بندوبست کیا ہے، ہم بہت خوش ہیں، آج بہت سارے پولیس والوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کل رشوت کا کیا ریٹ ہے؟ تو جناب ہمارے سارے کیے دھرے پر انہوں نے پانی پھیر دیا ایک ہی بات کہہ کے۔ ان سارے پولیس والوں نے کہا اچھا اشفاق صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں بلایا اور اس طرح ذلیل و خوار کر کے بھیج دیا۔ اب ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی منتیں کی، پر وہ سارے سیٹوں سے اڑ گئے۔ کہنے لگے یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے اور یہ تو ہمارے ساتھ ہونا ہی تھا۔ اس کو بھی کہا کہ ہم تو محبت بانٹنے کی کوشش کرتے۔ کہنے لگا نہیں جی، یہ بڑی نامعقول لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت کی ہی نہیں جا سکتی۔ میں نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ محبت کا معاملہ ہے، اس کو ہم لوگ اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ میری بیوی اپنے بیٹے کو، جو سب سے بڑا بیٹا ہے، اس کو غالب پڑھا رہی تھی۔ اسٹوڈنٹ تو وہ سائنس کا تھا، بی ایس سی کا، اردو اس کو آپشنل مضمون تھا۔ غالب وہ پڑھا رہی تھی، وہ اوپر بیٹھا کچھ توجہ نہیں دے رہا تھا، میں نیچے بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہماری ایک میانی سی ہے، اس پر بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، تو میری بیوی نے آواز دے کر شکایت کی، دیکھو جی یہ شرارتیں کر رہا ہے اور کھیل رہا ہے کاغذ کے ساتھ اور توجہ نہیں دے رہا، میں اس کو پڑھا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا ابو میرا کوئی قصور نہیں، امی کا قصور ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں امی محبوب کیا ہوتا ہے، یہ بتا ہی نہیں سکتی کہ محبوب کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے۔ کہہ رہے یہ تو آپ نے ٹرانسلیشن کر دی ہے، اب ہم تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں تو ڈیفینیشن چاہیے، ہمیں چاہیے محبوب کیا ہوتا ہے اسے ڈیفائن کیجئے۔ اب یہ امی نے بتایا نہیں،
اب آپ ایک چھوڑ کر 2 ادیب ہیں ہمارے گھر میں، اور دونوں ہی ناقص العقل ہیں، آپ سمجھا ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا یہ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تو ہم نے ٹرانسلیشن کر دی اس کی، لیکن محبوب کی ڈیفینیشن نہیں دے سکے ہم۔ میں نے کہا بانو قدسیہ، وہ اور میرا بیٹا نیچے اتر آئے۔ میں نے کہا چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں ڈیرے، وہاں سے پوچھتے ہیں یہ محبوب کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا چھوڑیں ابا جی، ہر بات میں آپ بابا کو لے آتے ہیں، وہ بیچارے ان پڑھ آدمی ہیں، بکریاں رکھی ہیں انہوں نے، گدڑیا قسم کے آدمی ہیں، وہ کیا بتائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جانے دیں پلیز ضرور۔ بانو قدسیہ بھی بیٹھ گئی، گاڑی لے کر ہم نکلے، پہنچے وہاں پر۔ بابا جی ہانڈی وغیرہ پکانے میں مصروف تھے، دال پکا رہے تھے، ساتھ تندور تھا، روٹیاں لگوانے کے لیے لوگ بیٹھے تھے۔ میری بیوی جلدی سے اتر آئی، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا گل دی ہنڈی پہلے ہی پہنچ کے، تو اس نے جلدی سے اونچی آواز میں بولا جو مجھے باہر سنائی دیا۔ میں تالا لگا رہا تھا گاڑی کو، تو اس نے اونچی آواز میں پوچھا کہ بابا جی محبوب کیا ہوتا ہے؟ تو بابا جی کی عادت تھی کہ وہ انگلی اٹھا کر بات کرتے تھے، جب کوئی بھی ڈیفینیشن دینی ہوتی تھی، کورٹ اپیل کورٹ جیسے ہوتی ہے نا، تو انگلی اٹھا کے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک انگریزی کا لفظ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا تھا، نوٹ، تو ہم اٹینشن ہوتے تھے کہ اب کوئی ضروری بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے ڈوئی چھوڑی جو وہ پھیر رہے تھے، کہنے لگے نوٹ، محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک بھی ٹھیک نظر آئے۔ یہ ایک ڈیفینیشن تھی۔ بچوں کی کافی چیزیں نہ ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ماں اس سے محبت کرتی ہے، اس کی ہر چیز نہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو محبوب وہ ہوتا ہے جس کا نہ ٹھیک کا پتہ ہوتا ہے، نہ ٹھیک کرنے کا، لیکن ٹھیک نظر آتا ہے۔ تو میں نے کہا آ جاؤ بھائی، ہمیں جو یہ پڑیا ساتھ لے کے آئے ہیں، ہمارے ذہن پر اس کا بڑا اثر تھا۔ تو جب نماز عید پڑھنے گیا تھا تھانے دار صاحب سے ملنے، تو میں نے سوچا باوجود اس کے کہ یہ لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ٹھیک آدمی ہے، لیکن اگر ہم ان کو محبت کی پڑیا دینا چاہیں تو ان کو نہ ٹھیک سمجھ کر ہی اپروچ کریں گے، نہیں، ان کو ہم ٹھیک سمجھ کر اپروچ کریں گے۔ بڑی کوشش کی، ابتدا میں ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگا کہ یہ طبقہ اپنے طور پر بڑا مظلوم ہے۔ میں ان سے ملتا رہا، اپنے اس دوست سے جس سے میری نئی دوستی پیدا ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو ایک دستہ کاغذوں کو تھانے میں دے دیں۔ ایک دستہ کاغذوں کا 12 آنے کا آتا ہے، اور پینسلیں جن کے پیچھے ربڑ لگا ہوتا ہے، تو 2 پینسلیں۔ تو میں نے کہا آپ کو اسٹیشنری نہیں ملتی سرکار کی طرف سے؟ کہنے لگی ملتی ہے ساری، تھانے کی 11 روپے کی مہینے کی اسٹیشنری ہوتی ہے، اور وہ جو ضمنیاں بھر کے جو ان کا سٹائل ہے لکھنے کا، بے شمار کاغذ بھرتے جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم ان کو تحفتاً اسٹیشنری تو دے ہی سکتے ہیں، اور ہم انہیں دیتے رہتے ہیں اور وہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ ان کو بابی میں کیسے منتقل کیا جائے، یہ تو بڑی مشکل سی بات ہے، ہم نے تو پورا تعلق ہی ان سے توڑا ہے، ہم نے تو انہیں مکمل طور پہ ہی چھوڑ دیا، یہ ایسا ٹوٹا ہے کہ اب استوار نہیں ہو سکتا۔